والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله المثل الأعلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، فرمایا محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں، پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور معزز و محترم علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ حقیقت ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وگرنہ لوگ مسجد کے پاس بھی رہتے ہیں، سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، مگر نبی کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بات وہی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اسی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آمینہ کے لال کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے اس نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا کرتا ہے، تاکہ میرا پیغمبر جب دنیا میں جائے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگ دلیل مانگیں گے، تو میرا یہ پیغمبر اپنی نبوت پر معجزہ دکھا کر دلیل قائم کر سکے۔ نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کا ہے، لیکن در حقیقت وہ قدرت کس کی ہے؟ میرے خدا کی۔ تو نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور نبی خود
رب کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی خود رب کی شان کا مظہر ہوتا ہے، اور یہ مقام اللہ نے ہر نبی کو عطا کیا۔ ہر نبی رب کی شان کا مظہر ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار، اور نبی خود اللہ کی شان ہے۔ آئیے تاجدار گولڑا سے پوچھئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ مکھ چن بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں۔ تو نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، شان کا مظہر ہوتا ہے، اور ہر نبی اللہ کی شان کا مظہر ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کی شان، نوح علیہ السلام اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شان، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی شان۔ مگر حقیقت یہ ہے، نبیوں کے اندر آمینہ کا لال رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ نبوت کے اندر آمینہ کا لال رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ کس طرح؟ سرکار کی محبت خدا کی محبت ہے، سرکار کا پیار خدا کا پیار ہے، سرکار کی اطاعت اللہ کی فرما برداری، اور معاذ اللہ سرکار سے دشمنی یہ رب سے دشمنی ہے۔ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم سیدھا رستہ، صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام، قرآن، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا، صراط مستقیم آمینہ کا لال ہے، آمینہ کا لال ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ حبل اللہ مضبوطی سے پکڑنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی رسی حبل اللہ، یہ بھی آمینہ کا لال ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا، رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، ذکر اللہ میں دلوں کا چین ہے۔ وہ ذکر اللہ جس سے دل کو سکون ملتا ہے، وہ ذکر اللہ بھی آمینہ کا لال ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آیا ہے، روشن کتاب آئی ہے۔ نور اللہ جو رب نے ہمیں عطا کیا وہ نور اللہ آمینہ کا لال ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رب کی رحمت ذات مصطفیٰ ہے،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی فرما برداری کی۔ ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیجئے، مطلب کیا؟ صراط مستقیم ذات مصطفیٰ ہے، نور اللہ ذات مصطفیٰ ہے، حبل اللہ ذات مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ ذات مصطفیٰ ہے، رب کی رحمت ذات مصطفیٰ، رب کا فضل ذات مصطفیٰ، رب کا کرم ذات مصطفیٰ، رب کا احسان ذات مصطفیٰ۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، تے میں مکدی گل مکا دے واں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، ساڈا دین بھی تو تے۔ اور حقیقت ہے یہ، اللہ نے اس کائنات میں جس کو جو بھی دیا آمینہ کے لال کا صدقہ عطا کیا ہے۔ آمینہ کے لال کا یہ جو کچھ بھی ہے نا کائنات میں، یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے۔ امام بخاری کے استادوں کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث آپ نے نقل کی، اور اس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا بیان ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کس طرح کیا، تخلیق کس طرح ہوئی، اور پھر آپ کے صدقے اللہ نے کیا کچھ بنایا۔ ایک خدا کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے لال کے نور کو پیدا کیا۔ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سرکار نے فرمایا جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور سرکار کے نور نے پیدا ہوتے ہی کیا کیا؟ رب کو سجدہ کیا۔ یا عمر اتدری من انا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ سرکار نے حضرت عمر سے خطاب کیا، یا عمر اتدری من انا الذی خلق اللہ عز وجل اول کل شیء نوری فسجد للہ۔ اے عمر، اللہ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو بنایا، اس نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا۔ اور کتنا عرصہ سجدہ کیا؟ 70,000 سال آمینہ کے لال کے نور نے خدا کو سجدہ کیا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ نے سرکار کے نور کو پیدا کیا، سرکار کا نور رب کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر جب تک رب نے چاہا سرکار نے سجدہ کیا، پھر کئی ہزار سال کا عرصہ گزرتا ہے، آمینہ کے لال کا نور رب کے قرب میں ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، رب کی ثنا کرتا ہے، رب کی توحید کو بیان کرتا ہے، حمد و ثنا جاری ہے۔ جب کئی ہزار سال کا عرصہ گزرا، رب نے حیا کا ایک آئینہ پیدا کیا۔ حیا کا ایک، یہ میں اس وقت کی، بلکہ اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، ایک خدا ہے دوسرا نور مصطفیٰ ہے۔ حیا کا آئینہ بنایا، شیشہ، اور اس شیشے کو نا سرکار کے نور کے سامنے کیا۔ سرکار کے نور نے آئینے میں اپنا آپ جب دیکھا نا، اپنا حسن نظر آیا، رب سے حیا آئی، اور اس حیا کی وجہ سے رب کو 5 سجدے کیے۔ اللہ نے ان 5 سجدوں کا صدقہ ہمیں 5 نمازیں عطا کی۔ پھر جب تک رب نے چاہا سرکار کے نور نے
اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا، سجدہ کیا، پاکی بیان کی، پھر رب کی منشا یہ ہے اب کائنات کو وجود ملے، زمین و آسمان بنے، انبیاء کی روحیں بنائی جائیں، چاند سورج ستارے حجاب عظمت، زمین مشرق و مغرب کو تخلیق کیا جائے۔ اب ان کا آغاز کیسے ہے؟ ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا نور مصطفیٰ حیا کا آئینہ پیدا ہو چکا ہے، سرکار کا نور رب کے قرب میں ہے۔ واللہ تعالی ناظر الی ذالک النور فارق حیاء من اللہ تعالی فمن عرق رأسہ خلق الملائکۃ ومن عرق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء ومن عرق صدرہ خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین ومن عرق حاجبیہ خلق امة من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن عرق اذنیہ خلق ارواح الیہود والنصارى والمجوس وما اشبہ ذلك ومن عرق رجلیہ خلق الارض من المشرق وما فیہا۔ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کا نور رب کے قرب میں ہے، رب کی پاکی بیان کر رہا، رب کا ذکر کر رہا، رب کی ثنا کر رہا، رب کو سجدے کر رہا ہے۔ اب رب چاہتا یہ ہے زمین کو پیدا کیا جائے، آسمان کو پیدا کیا جائے، انبیاء کی روحیں پیدا ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ سرکار کے نور پہ نظر رحمت ڈالتا ہے، نظر رحمت ڈالتا ہے۔ جب رب کی نظر رحمت پڑتی ہے، رب سے حیا کی وجہ سے سرکار کے نور کو پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ سر انور سے بھی نکلتا ہے، مبارک چہرے سے بھی نکلتا ہے، مبارک سینے سے بھی نکلتا ہے، مبارک ابروؤں سے بھی نکلتا ہے، مبارک قدموں سے بھی نکلتا ہے۔ اب سنیے، رب مخلوق بنا رہا ہے، کائنات بنا رہا ہے، انبیاء کو پیدا کر رہا۔ سرکار کے سر انور سے جو پسینہ نکلتا ہے، رب اس پسینے سے جبریل کو پیدا کرتا ہے، اسی پسینے سے میکائیل کو پیدا کرتا ہے، اسی پسینے سے اسرافیل کو پیدا کرتا ہے، اسی پسینے سے اسرائیل کو پیدا کرتا ہے۔ اور وہ پسینہ جو آپ کے مبارک چہرے سے نکلتا ہے، رب اس سے آسمان، رب اس سے حجاب عصمت کو پیدا کرتا ہے، عرش کو پیدا کرتا ہے، کرسی کو پیدا کرتا ہے، لوح و قلم کو پیدا کرتا ہے۔ یہ چاند بڑا چمکنے والا، بڑی نورانی چت والا، بڑی چمک دینے والا ہے، یہ چمک صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ یہ سورج بڑا چمکنے والا، یہ روشنی دینے والا، یہ اجالے کرنے والا، اس کی یہ روشنی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، اس کا اجالا صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اور اسی پسینے سے رب ستاروں کو پیدا کرتا ہے، رب ستاروں کو نور عطا کرتا ہے۔ اور وہ پسینہ جو سرکار کے سینے سے نکلتا ہے، رب اس سے انبیاء کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت آدم مصطفیٰ کے پسینے سے، حضرت نوح مصطفیٰ کے پسینے سے، حضرت زکریا مصطفیٰ کے پسینے سے، حضرت شیس مصطفیٰ کے پسینے سے، حضرت یحییٰ مصطفیٰ کے پسینے سے، خلیل اللہ مصطفیٰ کے پسینے سے، روح اللہ مصطفیٰ کے پسینے سے، کلیم اللہ مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اور اسی پسینے سے علماء کو بناتا ہے، اسی پسینے سے اولیاء کو بناتا ہے، اسی پسینے سے شہداء کو بناتا ہے۔ اور سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، وہ پسینے کے قطرے جو سرکار کی ابروؤں سے نکلے ہیں، ابروؤں سے نکلے ہیں، اللہ ان پسینوں کے قطروں سے ہم ایمان والے مردوں کو پیدا کرتا ہے، ایمان والی عورتوں کو پیدا کرتا ہے، مسلمان مرد بنتے ہیں، مسلمان عورتوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور وہ پسینے کے قطرے جو سرکار کے قدموں سے نکلتے ہیں، رب اس سے زمین کا فرش بچھاتا ہے، مشرق و مغرب مصطفیٰ کے پسینے سے، شمال و جنوب مصطفیٰ کے پسینے سے، یہ دریاؤں کی روانی مصطفیٰ کے پسینے سے، یہ سمندروں کی موجیں مصطفیٰ کے پسینے سے، یہ پرندوں کا چہچہانا
مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اس لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے زمین و زماں تمہارے لیجے، مکین و مکان تمہارے لیجے، چنین و چنا تمہارے لیجے، بنے دو جہاں تمہارے لیجے، ہم آئے یہاں تمہارے لیجے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیجے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری چمک، زمین و فلک سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیجے۔ تو نتیجہ یہ ہے انبیاء کی نبوت مصطفیٰ کا صدقہ، اولیاء کی ولایت مصطفیٰ کا صدقہ، علماء کا علم مصطفیٰ کا صدقہ، ولیوں کی ولایت مصطفیٰ کا صدقہ۔ اس کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے آمینہ کے لال کا صدقہ ملا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے ہمیں رب کا پتہ بھی آمینہ کے لال نے بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اس کائنات کی ابتدا ہے مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب جب یہ سارا کام ہو چکا نا، اللہ نے سرکار کے نور کو حکم دیا اپنے آگے دیکھیے، دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، پیچھے دیکھیے۔ جب سرکار کے نور نے دیکھا نا، 4 یاروں کا نور نظر آتا۔ اب کئی ہزار سال کا عرصہ پھر گزرا، رب نے روحیں بنائیں، اللہ اکبر، سرخ رنگ کا ایک عقیق رب نے بنایا۔ عقیق سمجھتے ہیں پتھر؟ آج دنیا کا جو پتھر ہے عقیق خیر قیمتی ہے، لیکن دنیا کا جو پتھر ہے نا اس کے آر پار نظر نہیں آتا۔ وہ جو عقیق رب نے بنایا نا، ادھر سے دیکھو تو ادھر بھی نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھو تو یہ بھی نظر آتا ہے۔ سرخ رنگ کا عقیق رب نے بنایا، پتہ کس کے لیے؟ اس کے اندر نور مصطفیٰ رکھنے کے لیے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کیجئے، سرخ رنگ کا عقیق ہے اور درمیان میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرخ رنگ کی عقیق میں اللہ نے آمینہ کے لال کے نور کو رکھا۔ اب جو روحیں بن چکی نا، اللہ اکبر، اللہ نے ان روحوں کو حکم دیا یہ آمینہ کے لال کا نور ہے، اس کا طواف کرو۔ ہاں، امام عبدالرزاق نے اس حدیث کو بیان کیا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مصنف عبدالرزاق کے اندر اس نور کا کیا کرو؟ اب مخلوق نور مصطفیٰ کے گر چکر لگا رہی ہے، پھیرے لگا رہی ہے، اور پتہ ہے کتنا عرصہ طواف کیا؟ 1,00,000 سال چکر لگاتے رہے۔ 1,00,000 تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اچھا، جب مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ مزدوری ملتی، اجرت ملتی۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت دی، کسی کو وزیر بنایا، سلطان بنایا، حسن عطا کیا، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بولنے میں ماہر ہے، کوئی لکھنے میں ماہر ہے، کوئی تقریر کرنے میں ماہر ہے، خطاب کرنے میں ماہر ہے، کوئی اذان دینے والا، کوئی پیدل بڑا اچھا چل لیتا ہے، کسی کا نشانہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی رنگ کا کام کرتا ہے، کوئی سونے کا کام کرتا ہے، کوئی غازی ہے، مجاہد ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو خوبیاں رب نے انسانوں کو دی ہیں نا، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ ہاں، یہ جو کچھ بھی ہے، آج لوگ مختلف پیشے کرتے ہیں،
اور گاؤں دیہات میں چلو جاؤ تو وہ پھر پیشے سے ہی پہچانے بھی جاتے ہیں، خاص قومیں بنی۔ اللہ اکبر، ہر بندہ اپنے فن میں ماہر ہے۔ یہ خوبیاں، یہ فن، یہ کمال اللہ نے مصطفیٰ کا صدقہ دیا ہے۔ 1,00,000 سال مخلوق طواف کرتی رہی، طواف کرتی رہی۔ جب 1,00,000 سال کا عرصہ گزرا نا، اب رب نے اجازت دی، جس کے گرد چکر لگا رہے ہو ان کا دیدار کرو، دیدار کرو۔ اب چکر لگاتے لگاتے جب دیدار کا حکم ہوا نا، کسی نے نظر اٹھائی، سرکار کا سر انور نظر آیا۔ کسی نے نظر اٹھائی، سرکار کی مبارک پیشانی کو دیکھا۔ کسی نے نظر اٹھائی، سرکار کا چہرہ نظر آیا۔ کسی نے نظر اٹھائی، مبارک ہاتھ نظر آئے۔ کسی نے نظر اٹھائی، مبارک داڑھی نظر آئی، داڑھی شریف نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، جس عضو مبارک کو دیکھا، رب نے اپنی شان کے مطابق، اپنے جو رب کی منشا ہے اس کے مطابق اللہ نے اس بندے کو وہ کمال عطا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ رَآ رَأْسَهُ فَصَارَ خَلِيفَةً وَسُلْطَانًا بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ وَجْهَهُ فَصَارَ أَمِيرًا عَادِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ خَدَّيْهِ فَصَارَ مُحْسِنًا وَعَاقِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ حَاجِبَيْهِ فَصَارَ مُتَقَبَّلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ أَنْفَهُ فَصَارَ حَكِيمًا وَطَبِيبًا وَعَطَّارًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ شفتيه فصار احسن الوجه ووزيرا ومنهم من رأى سنه فصار احسن الوجه من الرجال والنساء ومنهم من رأى فمه فصار صائما ومنهم من رأى عنقه فصار تاجرا ومنهم من رأى جبينه فصار غازيا ومنهم من رأى حلقه فصار واعظا ومعزنا وناصحا ومنهم من رأى لسانه فصار رسولا بين السلاطين ومنهم من رأى عضديه فصار رماحا وسيافا ومنهم من رأى عضده اليمنى فصار حجاما ومنهم من رأى عضده اليسرى فصار جلادا وجاهلا ومنهم من رأى كفه اليمنى فصار صرافا وطرازا ومنهم من رأى ظهره اليسرى فصار كيالا ومنهم من رأى ظهر كفه اليسرى فصار صباغا ومنهم من رأى ظهر كفه اليسرى فصار حاطبا ومنهم من رأى يديه فصار سخيا وكياسا ومنهم من رأى بطنه فصار صابرا وكانيا ومنهم من رأى صدره فصار عالما وشكورا ومجتهدا ومنهم من رأى ركبتيه فصار راكيا وساجدا ومنهم من رأى ظهره فصار مضيا بأمر الشرع ومنهم من رأى قدميه فصار سيادا ومنهم من رأى تحت قدميه فصار ماشیا۔ امام عبدالرزاق اپنی کتاب میں حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان روحوں کو حکم دیا اس نور کا طواف کرو۔ 1,00,000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جب طواف کر چکے اب رب نے حکم دیا ہے ان کی آنکھوں کا دیدار کرو، ان کے چہرے کا دیدار کرو، ان کے ہاتھوں کا دیدار کرو، ان کے مبارک آنکھوں کا دیدار کرو۔ یہ سرکار کا سر انور وہ ہے جو عظمت والا ہے، اونچی شان والا ہے، اونچے مقام والا ہے۔ تو سرکار کے سر کا صدقہ، جس نے سرکار کے اس نور کے سر کا دیدار کیا تھا، اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اسے خلیفہ بنا دیا، اسے سلطان بنا دیا، اسے تاجدار بنا دیا، اسے حکومت عطا کر دی، اسے خلافت عطا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سر ہے جو عظمت والا ہے، اونچی شان والا ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اور جس
जिस ने सरकार के चेहरे का दीदार किया, रब ने अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला अमीर बना दिया। और वो बंदा जिसने सरकार की आंखों का दीदार किया, ऐ कुरान पढ़ने वालों, अपने सीनों में बसाने वालों, कुरान याद करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। क्यों कि उस वक्त जिसने आमीना के लाल के नूर की आंखों को देखा था, अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिया, कुरान याद करने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार के मुबारक रुखसारों को देखा, रब ने एहसान करने वाला, अक्लमंद बना दिया, उसे अकल वाला बना दिया। और जिसने सरकार की पेशानी को देखा, रब ने गाजी बना दिया, रब ने मुजाहिद बना दिया, इस्लाम के लिए जान देने वाला बना दिया। और जिस किसी ने चक्कर लगाते हुए नजर उठा के देखा, आमीना के लाल के उस नूर का मुबारक नाक नजर आया, अल्लाह ने उसे हकीम बना दिया, तबीब बना दिया, डॉक्टर बना दिया, लोगों का इलाज करने वाला बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई, सरकार के मुबारक होंठ नजर आए, अल्लाह ने उसे हुस्न अता कर दिया, उसे खूबसूरत बना दिया, हुस्न जमाल अता कर दिया, खूबसूरती वाला बना दिया। और जिस किसी ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक गले का दीदार किया था, रब ने तकरीर का फन अता कर दिया, किताबत का फन अता कर दिया, उसे मुअज्जिन बना दिया, नसीहत करने वाला बना दिया, खुतबा देने वाला बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा, आमीना के लाल की गर्दन नजर आई, अल्लाह ने उसे तिजारत करने वाला बना दिया, तिजारत में माहिर बना दिया, उसे ताजिर बना दिया, तिजारत करने वाला बना दिया, तिजारत के काम में मलका अता कर दिया, ये खूबी अता कर दी। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा और सरकार की मुबारक जुबान नजर आई, इस जुबान के जरिए कलाम किया जाता है, गुफ्तगू की जाती है, बोला जाता है। आज हम देखते हैं कई बंदे वो हैं, जब वो बोलते हैं सारी महफिल पे सन्नाटा छा जाता है, स्पीकिंग पावर होती है, गुफ्तगू का मलका होता है, अच्छा बोलने वाले होते हैं, उम्दा बोलने वाले होते हैं। जब वो बोलते हैं ईमान ताजा हो जाता है। रब ने ये जो भी अता किया है, मुस्तफा का सदका अता किया है, मुस्तफा का सदका अता किया है। और आगे चलिए, जिस किसी ने चक्कर लगाते लगाते नजर उठा के देखा, आमीना के लाल के दोनों बाजू नजर आए, इन बाजुओं के जरिए सरकार ने क्या किया है, ये बाजू जब भी उठे हैं अल्लाह के लिए उठे हैं, इनमें जब भी तलवार आई है अपने लिए नहीं आई, रब के दीन के लिए आई है, रब के दीन की हिफाजत के लिए आई है। जिसने सरकार के बाजुओं को देखा था, रब ने उसे तलवार चलाने वाला बना दिया, तीर चलाने वाला बना दिया। और मौजूदा दौर के अंदर यूं कह लीजिए, इस्लाम के लिए जान देने वाला बना दिया। और वो बंदा जिसने नजर उठा के देखा, दोनों बाजू नजर नहीं आए, सिर्फ एक बाजू नजर आया, अल्लाह ने उसे हज्जाम बना दिया। जो आज हज्जाम है, हज्जाम क्या काम करते हैं, ये भी सदका है आमीना के लाल का, आमीना के लाल का सदका है। और जिसने नजर उठाई, सिर्फ बायां बाजू नजर आया, रब ने उसे मुजाहिद बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा, सरकार की दाईं हथेली नजर आती है, रब ने उसे सोने के काम में महारत अता कर दी, चांदी के काम में महारत अता कर दी। आज जो सोने का काम कर रहा, चांदी का काम कर रहा, सोने की पहचान भी रखता है, चांदी की पहचान भी रखता है, माल और दौलत वाला है, ये सदका है मेरे मुस्तफा का, सदका है मेरे मुस्तफा का। और जिसने नजर उठा के देखा, सरकार की बाईं हथेली नजर आती है, अल्लाह ने उसे नाप तोल के अंदर महारत अता कर दी है, नाप तोल के काम की खूबी अता कर दी है, इसमें माहिर बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा, सरकार की जो दानी हथेली है, इसकी पुष्ट नजर आती है, अल्लाह ने उसे रंग के काम में महारत अता कर दी, रंग साज बना दिया, रंग करने में माहिर बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा, सरकार की जो बाईं हथेली है, इसकी पुष्ट नजर आती है, अल्लाह ने उसे लकड़ी के काम का माहिर बना दिया, फर्नीचर के काम का माहिर बना दिया। और जिसने मुस्तफा के हाथों का दीदार किया, ये हाथ वो है, ये हाथ वो है जो सखावत करने वाले हैं, जो अता करने वाले हैं, जो लुटाने वाले हैं, जो भी आता है माला माल कर दिया जाता है। तो जिसने मुस्तफा
गरीबों की मदद करने वाला बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार की उंगलियों के पोरे नजर आए, इन उंगलियों से हम लिखते हैं। जिसने सरकार के पोरों को देखा रब ने लिखने का फन अता कर दिया, लिखने में माहिर बना दिया, लिखाई को खूबसूरत कर दिया। आज हम देखते हैं बड़े बंदे ऐसे हैं, उनकी लिखाई बड़ी उम्दा होती है, बड़ी हसीन होती है, दिल करता है इस लिखाई को पढ़ा जाए। अरे ये सदका है आमीना के लाल का, सदका है आमीना के लाल का। और किसी ने चक्कर लगाते लगाते सरकार के मुबारक सीने का दीदार किया। अरे ये सीना वो है, अलम नशरा लका सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये सीना खुला हुआ सीना है, इस पे रब का करम है, रब की अता है, रब का फजल है, रब का एहसान है। जिसने सरकार के सीने को देखा रब ने उसे आलिम बना दिया, अल्लामा बना दिया, मुफ्ती बना दिया, मुहद्दिस बना दिया, मुफस्सिर बना दिया, इज्तिहाद का दर्जा अता कर दिया। उसे कुरान का माहिर बना दिया, उसे हदीस का माहिर बना दिया, उसे फिक़ह का माहिर बना दिया, इल्म वाला बना दिया है, शुक्र करने वाला बना दिया है। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार का मुबारक पेट नजर आता है, रब ने उसे सब्र करने वाला बना दिया, उसे कनात करने वाला बना दिया। और जिस किसी ने चक्कर लगाते हुए नजर उठा के देखा सरकार के घुटने नजर आते हैं, रब ने उसे रकू करने वाला, सजदा करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, सजदे करने वाला बना दिया। और जिसने सरकार की पीठ का दीदार किया था अल्लाह ने उसे शरीयत पे चलने वाला बना दिया। और जिसने सरकार के कदमों को देखा, आज हम देखते हैं कई बंदे वो हैं, वो बड़े अच्छे शिकारी होते हैं, उनका निशाना टारगेट पे लगता है, कभी खता नहीं होता। अरे ये सदका है आमीना के लाल का, सदका है आमीना के लाल का। जिसने सरकार के कदमों को देखा रब ने शिकारी बना दिया। और जिसने सरकार के कदमों के नीचे वाले हिस्से को देखा रब ने पैदल चलने का फन अता कर दिया, पैदल चलने में महारत अता कर दी। आज हम देखते हैं कई बंदे वो हैं जो पैदल चलने में बड़े माहिर हैं, बड़ा लंबा सफर भी कर ले मगर वो थकते नहीं हैं, पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलने में खुश रहते हैं। अरे ये सदका है आमीना के लाल का। तो पूरी हदीस को इकट्ठा करो तो नतीजा ये निकलता है आज की ये बादशाहत मुस्तफा का सदका है, आज की ये वज़ारत मुस्तफा का सदका है, ये माल मुस्तफा का सदका है, ये औलाद मुस्तफा का सदका है, ये मकानात मुस्तफा का सदका है, ये सोना चांदी मुस्तफा का सदका है, ये शोहरत मुस्तफा का सदका है, ये बोलना मुस्तफा का सदका है, ये लिखना मुस्तफा का सदका है, ये महारतें मुस्तफा का सदका है, ये खूबियां मुस्तफा का सदका है, ये कमालात मुस्तफा का सदका है। अरे इस कायनात के अंदर रब ने जिसको जो भी दिया है, जो भी फन अता किया है, जो भी महारत दी है, नतीजा ये है जो भी अता किया सब आमीना के लाल का सदका अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शान मुस्तफा जिंदाबाद। जिसको जो भी दिया आमीना के लाल का। हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। रब अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। अच्छा, ये हदीस आपको इसी तरह मिलेगी। सरकार ने ये नहीं बताया रब क्या अता करता है, और ये नहीं बताया मैं क्या तकसीम करता हूँ। इसमें एक अरबी का कायदा और असूल है, यहाँ मफ़ऊल को हज़फ कर दिया। मैं इंशाअल्लाह आसान करके भी समझाऊंगा। यानी ये तो फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, रब देता है, क्या देता है ये नहीं बताया। मैं तकसीम करता हूँ, क्या करता हूँ ये नहीं बताया। उलमा कहते हैं इसका मतलब ये है रब कायनात की हर नेमत मुस्तफ़ा को देता है, मुस्तफ़ा कायनात को अदा करते हैं।
ہر نعمت صدقہ ہے مصطفیٰ کا، صدقہ ہے۔ اچھا 2 عبارتیں رہ گئیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اس حدیث کو پڑھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ظُهُورَ أَصَابِعِ الْيُمْنَى، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یمنا سیدھی انگلیاں۔ مخلوق چکر لگا رہی ہے، رب نے آرڈر دیا دیدار کرو، کسی نے چکر لگاتے لگاتے جب نظر اٹھائی نا سرکار کی مبارک انگلیوں کا یہ والا حصہ نظر آیا، یہ انگلیاں، ان کی پشت یہ ہے۔ اللہ، جس نے ان انگلیوں کا دیدار کیا نا، رب نے درزی کے کام کا فن عطا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ظُهُورَ أَصَابِعِ الْيُسْرَى، کسی نے نظر اٹھائی سرکار کی بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں ان کی پشت نظر آئی، فَصَارَ حَدَّادًا، رب نے لوہے کے کام کا ماہر بنا دیا۔ یہ جو ذاتیں بنائیں نا، یہ ہماری پہچان کے لیے ہیں، مگرنہ حقیقت یہ ہے جس کو جو بھی ملا صدقہ آمینہ کے لال کا ملا ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، ان کے صدقے سب کچھ ملے، ان کے صدقے سب کچھ، اور رب بتائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تم کو اپنا شانوں والا رسول عطا کر دیا۔ رب بتا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آمینہ کے لال کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جن پر رحمت ہو، جن پر فضل ہو، جن پر کرم ہو، جن پر احسان ہو، وہ آ کے پوچھے نبی کا میلاد مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ ہاں، جن پہ فضل ہوا ہے وہ آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے۔ سرکار کا ذکر روکتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے او والی آیت ڈھونڈ کے لے آواں جس میں علم غیب کی نفی ہے، وہ کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ کے لاؤں جس سے پتہ چلے آمین کا لال معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتا، یہ کوشش ہے۔ اور ادھر دیوانہ کیا کر رہا ہے؟ رات گزارتا ہے، کوشش یہ ہے وہ والی آیت دکھانی ہے جس سے پتہ چلے آمینہ کا لال پوری دنیا کا مالک ہے۔ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، مردود پھر کہتا بھی ہے میں سرکار کی امت ہوں۔ شرم نہیں آتی ایسا امتی بنتے ہوئے؟ ارے امتی بننا ہے تو پھر تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے نبی کی شان تو بیان کیا کرو۔ تھک تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ۔ تو آج کوئی آ کے یہ کہ یار تم یہ لائٹیں لگاتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، خرچہ کر دیتے ہو، جلوس مناتے ہو، کیا دلیل ہے؟ تو ایسے لوگوں کو دلیل نہیں دینی، بس بات اتنی ہے جن پہ فضل ہوا ہے وہ منا رہے ہیں۔ یہ دلیلیں دینے چھوڑ دیں، دلیلیں دینی ہاں، بس اب یہ سوچیں سرکار کے نام پہ جو جھنڈا لگا ہے اسے وضو کر کے اٹھانا ہے یا غسل کر کے اٹھانا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس میں نے ایک جملہ پڑھا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ خَدَّيْهِ فَصَارَ مُحْسِنًا وَعَاقِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآ حَاجِبَيْهِ فَصَارَ مُتَقَبَّلًا، مطلب یہ جس نے سرکار کے مبارک چہرے کا دیدار کیا، رب نے عقل بھی دی، احسان والا بھی بنایا، اچھے نصیب والا بھی بنایا۔ میں ایک روایت مستدرک حاکم سے بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے جس نے آمینہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا نا، پیار سے کیا، اور نہ کیا تو ابو جہل نے بھی تھا، پیار سے محبت کی نگاہ سے اللہ نے اس کے نصیب کو چمکا دیا، نصیب اچھے کر دیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف کے باہر کی طرف نکلے۔ مدینہ کے باہر ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہے، مدینہ میں پہلی بار آئے تھے، سرکار کو جانتے نہیں، واقفیت نہیں ہے،
تو انہوں نے اپنے آرام کے لیے خیمے لگائے، آرام کر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے۔ اچھا آپ لوگ ماشاءاللہ گاؤں دیہات میں رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کو جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، گائے، بھینس، اور پھر مخصوص نسل کی مخصوص رنگ والی گائے بڑی پسند ہوتی۔ تو عرب کے جو رہنے والے لوگ ہیں، عرب والوں کو سرخ رنگ کا اونٹ بڑا پسند ہے، سرخ رنگ کا۔ آپ کو حدیث میں بھی تذکرہ ملے گا، سرخ اونٹنیاں ان سے بھی بہتر یہ کام ہے، ان سے بھی بہتر یہ کام ہے، کیونکہ عرب والے سرخ اونٹ کو پسند کرتے۔ تو ان کے جو خیمے لگے تھے ان کے باہر ایک سرخ رنگ کا اونٹ کھڑا ہے۔ سرکار وہاں سے تشریف لے کر گزرے، ان کا جو اونٹ کھڑا تھا اس اونٹ پہ نظر مصطفیٰ پڑی، اونٹ پسند آ گئے، یوں کہہ لیجیے اونٹ کی قسمت چمک گئی، اونٹ کی قسمت چمک گئی۔ سرکار نے وہ جو خیمے والے تھے نا، اونٹ پسند آ گیا، انہیں بلایا، آؤ بھائی سودا کرو، یہ اونٹ بیچنا ہے۔ اب وہ سوچ رہی یار پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، مگر جب آمینہ کے لال نے کہا نا بیچنا، وہ کہتا جی ہاں بیچنا ہے، جی بیچنا ہے، قیمت بتاؤ کتنے کا دو گے؟ ریٹ طے ہو گیا۔ سرکار نے چند باتیں ان سے کی۔ اچھا وہ باتیں سرکار سے کر رہے ہیں مگر ان کے انداز ایسے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بس نظر بدوہا والے بکڑے پہ ہے۔ ہاں سرکار نے ان سے بات کی، سودا طے کیا۔ جب سودا طے ہو گیا نا، سرکار نے فرمایا دیکھو میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں، قیمت میرے پاس نہیں ہے، قیمت میرے، یوں کرتا ہوں اونٹ لے جاتا ہوں، واپس اپنے گھر میں جا کے کسی کو قیمت دے کے بھیج دیتا ہوں، منظور ہے نہ؟ ٹھیک ہے سونیا جی میں تھوڑا سی، جی ہاں منظور ہے۔ اچھا آپ میں سے جو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ادھار سودا دینا ہو ہم کسے دیتے؟ انجان بندے کو ادھار سودا دیتے؟ کبھی بھی نہیں دیتے۔ اور اگر کسی کو دینا پڑ جائے تو کوئی ضامن مانگتے، ہم بھی کوئی ضامن دو پھر دے دیتے ہیں، مگر میں ایسا ہم تمہیں سودا نہیں دیتے۔ کون ہو بھائی؟ ہم نہیں جانتے، اصول بھی یہی ہے۔ وہ بھی مدینے میں پہلی بار آیا، سرکار کو نہیں جانتے، مگر اونٹ تھما دیا۔ سرکار نے اونٹ پکڑا، واپس مدینے کو، جب تک آمینہ کا لال نظر آتا رہا نا، سرکار کو دیکھتے رہے۔ اور جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا، جیسے بندہ خواب سے نہیں جاگتا، اوہ یہ ہم نے کیا کیا، کہنے لگے یار یہ ایسا کی کیتا ہے، ایک بندہ آیا ہے ہم سے بات چیت کی ہے، اونٹ بھی لے گیا ہے، پیسے بھی کوئی نہیں دے کے گیا، اور یہ بھی نہیں پتا ہے کون، کہاں کا رہنے والا، یہ ایسا کی کیتا ہے۔ وہ آپس میں نا 3-4 بندے جو وہاں پہ کھڑے تھے، جنہوں نے سرکار سے بات کی تھی، جب کام خراب ہو جائے نا پھر اپنے تو کوئی نہیں آن دینا، اگلے تے پاندے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتا ہے یار میں نے نام نہیں پوچھا، یاد نہیں رہا، تو پوچھ لیتا۔ کہتا یار نام کیا پوچھتا، تو نے دیکھا نہیں ان کی آنکھیں کتنی پیاری تھی، کیا خوب سجن دیاں کیاں نے، کیا خوب سجن دیاں جنہیں پر کے سرنگ رکھیاں نے، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں وے کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نکاب اٹھاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ اتے چالنا چلی جاوے، جے نکلے سوہنا سیر چمن دی دردی لف لف جاوے، یہ رکھے سوہنا ہاتھ پھلان دے بیچ، ہاتھ پھلان تو ود جاوے، دردی بجلی لشک نہ مارے، متاں بے عد بھی ہو جاوے، کی اعجاز نظر بیچو دے، جیڑا آوے وک جاوے، علم خدا نے اینا دیتا، عقلہ وک نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی، علمہ وک نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ وہ کہتا یار میں کی پوچھتا، ان کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ دوسرے سے کہتا یار تو پوچھ لیتا۔ وہ کہتا یار مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، وہ سونا جب باتیں کرتا تھا نا، ان کے مبارک منہ سے نور نکلتا تھا، اس کی روشنی سامنے پہاڑ پہ پڑتی، میں تو یہ منظر ہی دیکھ گیا۔ اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں چلو یار اب جو ہونا تھا ہو چکا، پر اب مطلب یہ ہے اونٹ بھی گیا، بندہ واپس نہیں آئے گا، ضائع ہو گیا، قیمت بھی گئی، اب افسوس کرنے سے کچھ ملے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، جس خیمے کے پاس کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، خیمے کے اندر ایک خاتون ان کی باتیں سن رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا اونٹ ضائع ہو گیا، قیمت نہیں آئے گی، اب افسوس ہی افسوس ہے، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگی ارے کیا باتیں کرتے ہو، آنا زامیراتن لی سامان جمالکم، کیا بات کرتے ہو، قیمت نہیں آئے گی، اگر ادھر سے نہ آئی مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں قیمت آئے گی، نہ آئی میں دوں گی۔ کہتے ہیں اچھا ہاں تو جانتی ہے؟ کہتے نہیں ہم بھی آج ہی تک ہے، ہم نے بھی آج ہی دیکھا ہے، کبھی ضمانت کس لیے دے رہی ہے، تو جانتی بھی رہی ہے، آج دیکھا ہے ضمانت کس لیے دے رہی ہے، کہ ضمانت اس لیے دے رہی ہو، وہ سہنا جب تم سے باتیں کر رہا تھا میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کے وہ دوہا والا مکھڑا دیکھا تھا، وہ سونا چہرہ دیکھا ہے، خدا کی قسم ایسا نورانی چہرہ ہے، ایسا پیارا چہرہ ہے، ایسا حسن والا ہے، ایڈا سونا ہوئے جھوٹ بولے ہو نہیں سکتا، اتنا پیارا چہرہ ہے، ایسے پیارے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں ضمانت دیتی ہوں قیمت آئے گی۔ وہ حیران ہے یار کیسی بات کرتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر گزری، سرکار مدینے میں پہنچے، ایک صحابی کو کھجور دی، فرمایا ان کی قیمت ادا کر گیا۔ صحابی جب آئے نا کھجوریں لے کر، سرکار نے کچھ کھجوریں زیادہ دیں، یہ ان کی مہمان نوازی ہے، قیمت اپنی پوری کر لیں اور کھجوریں کچھ زیادہ ہیں۔ جب لے کر آئے نا یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، گویا ان کا انداز یہ ہو یار کھجورہ سیٹ پر رکھ 10 سما آیا کتاب سے، وہ کون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا آؤ جس سونے کی باتیں کرتے ہو اس کے ڈیرے پہ لے چلو۔ پورا قافلہ وہاں سے اٹھا، آمینہ کے لال کے قدموں میں کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیار سے چہرے کو دیکھا تھا نا، رب نے نصیب اچھے کر دیے، ایمان عطا کر دیا، اور یہ حقیقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ ہنر مصطفیٰ کا صدقہ، یہ خوبیاں مصطفیٰ کا صدقہ، اور اللہ نے مصطفیٰ کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، للہ مثل الاعلیٰ، رب کی شان سب سے بڑی ہے۔ مطلب یہ اس نبوت کے اندر دیکھو تو آمینہ کا لال سب سے بڑا ہے، آمینہ کا لال سب سے بڑا ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمت سے دینے والا ہے سچا، جنت دینے والا ہے سچا، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا وہی غریبوں کا آسرا ہے۔ تو آج ہم انہی کا نام لینے کے لیے آئے ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے جو ان کے ذکر سے روکے، ان کے ذکر سے روکے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو آمینہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں۔
بے خوشی وہی کرتا ہے جس پر نعمت ہوتی ہے، جس پہ کرم وہی خوشی کرتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، نبی کا صدقہ سب کچھ ملا، ہم یہاں سرکار کے نام پہ آئے ہیں، کیا صرف اتنا کرنا کافی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ ایک اعتبار سے دیکھا جائے نا، میں دونوں باتیں عرض کرتا ہوں، ایک بندہ کوئی نیک کام نہ کرے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، کچھ نہ کرے، میلاد کی لائٹ لگی ہو، دیکھ کے خوش ہو، آمینہ کے لال کی خوشی میں لگی ہے، رب کرم کرنے پہ آئے تو اسی پہ جنت عطا کر دے۔ رب کرم کرنے والا اور کرتا ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سرکار کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز کا وقت ہے، ہم کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ہم کہتے ہیں جناب میں کہ ٹوٹے میں پانی لایا اور میں چھڑ کے کیویں جاواں، ہم جناب دکان پہ بیٹھے میں شٹر کیویں بند کراں، وہ جناب وہ دوست آ کے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے مسجد کیسے جاؤں؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ کا حق ہے؟ عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ دیوانہ کیا کرتا ہے؟ یہ دیوانہ دوستوں کے پاس بیٹھے گا، یاروں کے پاس بیٹھے گا، گپے لگائے گا، موبائل پہ ٹائم گزارے گا، مگر نماز کے وقت سو جائے گا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم معذرت کے ساتھ یہاں اتنے افراد آئے، سرکار کے نام پہ آئے، مگر شاید کئیوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، پڑھنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہوگا، زور نہیں پڑی ہوگی، اثر نہیں پڑی ہوگی، میلاد میں آئیں، بالکل آئیں، اور جو منع کرتا ہے اسے بتائیں ہم پہ تو فضل ہوا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم جائیں گے، تیرے کہنے سے رکیں گے نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے جس نبی کے میلاد میں آ رہے ہیں، نماز کا حکم بھی تو انہوں نے دیا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، نیت کریں انشاءاللہ کوئی بھی کام ہو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ اور اس سے آگے چلیے، یہ نبی کا دیوانہ کیسا ہے؟ اس کا کام دیکھو تو سود پہ چلتا ہے، اس کی گاڑی دیکھو تو سود پہ چل رہی ہے، اس کے پلازے سود پہ بنتے ہیں، یہ سود پہ قرضہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے۔ یہ دیوانہ کیسا ہے؟ یہ لوگوں کی پوری جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ کیسا دیوانہ ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے؟ یہ کیسا دیوانہ ہے؟ آج اگر رب نے طاقت دے دی، روب دے دیا، یہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کیسا دیوانہ ہے نبی کا جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے؟ یہ کیسا دیوانہ ہے نبی کا جو اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھتا ہے؟ یہ کیسا دیوانہ ہے جو نبی کے نام پر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ قلم کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کردار کے ذریعے، جو نبی کی شان کی، ناموس کی حفاظت نہیں کرتا، یہ کیسا دیوانہ ہے؟ آج میں اور آپ غور کریں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر ہمارے طریقے شاید مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ رات کو سوئیں گے نماز کی فکر نہیں، صبح اٹھیں گے بس یہ فکر ہے نوکری پہ جانا ہے، کھیت پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ آج دودھ بیچنے والے، اچھا یار کوئی بھی نہیں ہے، چلو پانی پالو، ایسا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا جناب ٹوٹیاں میں کوئی بھی نہیں، پٹھے وڑ لیا، کیڑا بیدا پہ کوئی بھی نہیں ہے، جلدی جلدی وڑ لیا، جب موقع مل جائے کر لو کام۔ وہ نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ آج کوئی بھی نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے
उस नामा अमाल में ना छोटे से छोटा अमल भी होगा, बड़े से बड़ा अमल भी होगा, और रब की बारगाह में खड़े होकर पढ़ के सुनाना होगा। एक नेकी एक गुनाह, कोई भी उसमें ऐसा नहीं जो रह ना जाए, सब कुछ होगा। जिसने नबी की शान की हिफाजत की होगी वो भी होगा, नबी की इज्जत नामूस शान के लिए अपना किरदार अदा किया होगा वो भी होगा, सहाबा से प्यार किया होगा वो भी उसमें होगा, अहले बैत की मोहब्बत का इजहार किया होगा वो भी होगा, और जिसने नबी की शान पे डाका डाला वो भी उसमें लिखा होगा। कोई भी सहाबी है जिसने किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी की, लिखी होगी उसमें। अहले बैत के किसी फर्द की गुस्ताखी की, उसमें लिखा होगा। नमाज कज़ा की, जुल्म किया, कुछ भी किया उसमें लिखा होगा, और वहाँ पढ़ के सुनाना होगा। तो महफिल मिलाद का सबक सिर्फ ये नहीं आओ लंगर खाओ चले जाओ, नहीं, जाओ तो ये नीयत लेकर जाओ हम दीवाना अपने आप को कहते भी हैं और इंशाल्लाह दीवाना बन के भी दिखाएंगे। भाई देखें, आज हम अगर अल्लाह माफ़ करे रब की नाफरमानी हमसे होती है, रब रिज़्क़ दे रहा है, नेमतें दे रहा है, तो यार उसकी नाफरमानी बंदे से हो जाए वो तो फिर भी देता है। जब उसके हो जाओगे तो क्या फिर नहीं देगा, फिर ख़ास करम होगा। तो आइए नियत कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। अकीदा हो, अमल हो, कुछ भी हो, हर एतिबार से अकीदा, प्यार, मोहब्बत, शरीयत सीने से लगाकर चलेंगे ना, इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में है, खौफ़ खुदा सीने में है, अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा का प्यार है, नेकियां हैं, नमाजें हैं, वालिदैन की फरमाबरदारी है, गुनाह से बचना है, शराब से बचना है, जिना से बचना है, वालिदैन को राजी करना है। इंशाअल्लाह फिर यहाँ भी चैन है, हशर में भी चैन होगा, और फिर खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह सरकार का सदका मेरा आपका खातिमा ईमान पे फरमाए। अल्लाह ताला हमें शरीयत का पाबंद बनाए, और इसके लिए मैं पैगाम दूंगा। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, हमें यही पैगाम, यही सोच, यही फ़िक्र देता है। आशिक बनो, दीवाने बनो, शरीयत का पाबंद बन जाओ, वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ, अपने घर को सुधारो, मदनी चैनल अपने घरों में चलाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लामी तरबियत होगी, और इंशाअल्लाह जब ये इस्लाम घर में आएगा ना, फिर इश्क़ मुस्तफ़ा अंदर भी मौजे मारेगा, फिर इंशाअल्लाह बाहर भी नजर आएगा। अल्लाह सरकार का सदका मेरा आपका खातिमा ईमान पे फरमाए, अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।